اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل۔ جتنے اعمال لوگ کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، سب نیکیوں سے افضل اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگا دینا۔ اللہ کے دین کی فکر کے لیے ایک گھڑی کا قیام 70 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی 22 منٹ کا قیام، 20 یا 22 منٹ کا قیام 70 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ جو مجمع یہاں پہ جمع ہوا ہے خالص اس نسبت سے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے مجلس کے ابتداء میں بھی اور مجلس کے اختتام میں بھی۔ جب اس نسبت سے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ پاک پہلے قدم پہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف۔ اور پھر اس نسبت سے جب لوگ نکلتے ہیں نمازوں کی قیمت بدل جاتی ہے۔ ایک نماز 49 کروڑ کے برابر، ایک سبحان اللہ 49 کروڑ کے برابر، قرآن پاک کا ایک لفظ 49 کروڑ کے برابر۔ اور پھر جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ۔ شروع میں بھی بخشش کا اعلان، آخر میں بھی بخشش کا اعلان۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تبلیغ کے کام کا عنوان میری ذات ہے، دوسروں کے لیے تو اطلاع ہے۔ میری اصلاح ہو جائے دوسروں کو اطلاع ہو جائے، ساری امت تک آواز پہنچ جائے، میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ دوسروں تک تو صرف آواز کا پہنچانا ہے تاکہ ہو سکتا ہے رب مبلغ اوعى من سامع، بعض بیچ میں ایسے بھی چھپے ہوئے ہوں جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ تشریف لے آئے۔ بعض جن کو دعوت دی جاتی ہے وہ دعوت دینے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دعوت کا عنوان اصلاح نہیں ہے، اصلاح۔ تبلیغ کا کام دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، دوسروں کی اطلاع کے لیے ہے۔ اصلاح تو میری اپنی ذات کی ہے، میرا یقین بن جائے، میری نماز بن جائے، میرے علم میں ترقی ہو جائے، میں 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے والا بنوں، میری اصلاح ہے، دوسروں کی اطلاع ہے۔ اگر میرے ایمان میں ترقی نہیں ہوئی، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، میرے ایمان میں ترقی نہیں ہوئی، تو اس تقریر کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مؤاخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا یہ جملہ بولا تھا، کیوں بولا تھا، اس کی وجہ بتاؤ۔ جہنم کے اندر بعض لوگ اپنی آنتوں کے گرد آنتوں سے باندھے ہوئے ہوں گے اور ایک جگہ پہ گول دائرے میں چکر لگا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو ایمان کی تقریر ہمارے یہاں تو عمومی طور پہ ایمان کے بول بولنے کے لیے بھی ممبر کا انتظار کیا جاتا ہے، حالانکہ داعی تو وہ ہے جس کی زبان سے صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، ہر وقت ایمان کے بول نکلیں، داعی تو وہ ہے۔ ہمارے ہاں جو تبلیغ کی محنت میں لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے دعوت کی بنیاد پہ داعی بنایا جاتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صبح ملنے کے لیے جاتا، کوئی شام ملنے کے لیے جاتا، کوئی دن کو جاتا، کوئی رات کو جاتا، بیان کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تو ایک ہی بات بولتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اب یہ دل میں آئے گا کیسے؟ جب زبان 1000 مرتبہ بولے گی اللہ سے ہوتا ہے تو دل 1 مرتبہ بولے گا اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کو تو اپنی زبان کا بول بنانا پڑے گا، پھر دل میں اترے گا۔
ایمان کے الفاظ پہ نجات نہیں ہے. کوئی مجھے تو ایمان کا مطلب بھی پتہ ہے، ایمان کا مفہوم بھی پتہ ہے، میں تو ایمان پہ بات کروں تو 2-2.5 گھنٹے بات بھی کر سکتا ہوں. اس پہ نجات نہیں ہے، نجات ایمان کی حقیقت پہ ہے. ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہماری خلوت اور ہماری جلوت ایک ہو جائے، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ایک ہو جائے، جو ہم بول رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے تو 3 جگہوں پہ پرکھے. یہ سمجھ لے کہ اس میں ایمان ہے. اگر حرکت محسوس نہیں ہو رہی تو اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس میں ایمان نہیں. نمبر 1، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کے بول بولے جائیں تو یہ اپنے دل کی کیفیت دیکھے. اگر بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو سمجھے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں، کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہی دل میں وحشت طاری ہو جاتی ہے اور یہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سنایا جائے تو یہ اپنے کیفیات کو دیکھے. اگر بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو سمجھے کہ دل میں ایمان نہیں ہے. اور تیسری چیز، خلوت کے اوقات میں اپنی مصروفیات دیکھے. ہماری خلوت اور جلوت جب تک برابر نہیں ہوگی، ایمان کی علامات میں سے یہ نہیں. ایمان کمزور ہے، اس کی فکر کی ضرورت ہے. میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، ہماری نمازوں میں جان کیسے پیدا ہوگی، ہمارے زبان کیسے ٹھیک ہوگی، ہمارا قول کیسے ٹھیک ہوگا، فعل کیسے ٹھیک ہوگا، اس کے لیے ایمان کی حقیقتوں تک پہنچنا پڑے گا. اور یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. ایک ذرہ برابر ایمان جو آدمی اس دنیا سے لے کر جائے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. ایک ذرہ برابر ایمان جو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، رائی کے دانے کے برابر. اگر وہ اس کے لیے ہے جو ایمان لے کر جائے گا، اور جو لے کر ہی نہ جائے. اب ذرا اس بات کو سوچیں کہ ذرہ برابر ایمان پر 10 گنا بڑی جنت کا وعدہ کر دیا. اس میں ایک اعلان ہے کہ ذرہ برابر ایمان لے کر جانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ذرہ برابر ایمان بھی ہمارے ساتھ دنیا سے چلا جائے. اور پھر دوسری آیت میں اعلان فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 1 کے بدلے 10 ملیں گے. جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 1 کے بدلے 10 ملیں گی. کیا مطلب؟ کہ ایک نیکی لے کر آنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک نیکی لے کر آنا ہی بہت بڑا. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار. مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا، قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا کہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. سب حقوق والے اپنے اپنے بدلے لینے کے لیے آئیں گے. اللہ جل شانہ کہیں گے تیرے پاس ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. اب اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے. چلو بھائی آج کے دن یہ حقوق تو ادا نہیں کر سکتا، جس کے پاس نیکیاں ہیں تو تم نیکیاں قبول کرتے ہو. لوگ کہیں گے آج کے دن نیکی سے بڑی طاقت کون سی ہے، نیکی سے بڑی کرنسی کون سی ہے؟ تو نیکیاں تقسیم کرنی شروع کریں گے. پہاڑوں جتنی نیکیوں والا
ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کہا جائے گا بھئی اس کے پاس تو نیکیاں باقی نہیں رہیں، کہا جائے گا ان لوگوں حقوق والوں کے گناہ لو اور اس کے سر پر لا دو، تو پہاڑوں جتنی نیکیاں والا پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ ایمان کی 77 شاخیں ہیں، 77 شاخیں، 70 سے زیادہ شاخیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب ایمان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمان علامتوں سے حدیث میں آتا ہے جس آدمی کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب بے حیائی آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا تو بے حیائی نہ آتی۔ ہمارے یہاں تو عمومی طور پہ حیا کا مطلب صرف یہی لیا جاتا ہے کہ لباس پورا پہن لو بندہ حیادار ہے، نہیں، آنکھ کی حیا بھی ہے، زبان کی حیا بھی ہے، کان کی حیا بھی ہے، دل کی حیا بھی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو اتنی حیا غالب تھی کہ اپنے جسم کو ایک لمحے کے لیے سوائے ضرورت کے برہنہ کرنے میں حیا کرتے تھے، سوائے ضرورت کے۔ ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے، ہماری زبان غلط نہ بولے۔ زبان پہلے لوگوں کے بارے میں سنتے تھے وہ اپنے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈال کے رکھتے تھے، کوئی گندم کا دانہ، کوئی بیج کسی چیز کا۔ اس کی علت پوچھی گئی تو بتاتے تھے کہ بھائی اس لیے ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ جب بات کرنی پڑے تو بولنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ یہ بات کرنی ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ آج کل تو کلام کا دور آ گیا، سوال و جواب کا دور آ گیا، دلائل کا دور آ گیا، بولنے والا بھی تیار، جواب دینے والا بھی تیار، سوال کرنے والا بھی تیار، جواب دینے والا بھی تیار۔ نہ بولنے والا سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے سوچتا ہے، نہ جواب دینے والا جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے۔ تو زبان کا بول ایمان کے تقاضوں کے مطابق، ہماری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں، ہماری زبان وہ بولے جو رسول اللہ چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنے کا انداز بھی سکھایا، ہماری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ہم تو بولنے کے بعد سوچتے ہیں کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ بولنے سے پہلے سوچنے کا کام ہے۔ دیکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھنے کے بعد تو ہر ایک کو احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ احساس تو شیطان کو بھی پیدا ہو گیا تھا، بھئی میں نے غلط کیا ہے، شیطان کو بھی پیدا، اور اس کی امید پہ ہے کہ بھئی میں محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ایک ایسا جملہ بولوں گا اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہ جملہ بھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ جملہ بھلا دیں گے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے بولنے سے پہلے سوچے، دیکھنے سے پہلے سوچے، اور سوچنے سے پہلے سوچے مجھے یہ سوچنا بھی چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سوچ کو بھی جانتے ہیں۔ نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہم تو تمہارے جی میں اٹھنے والے سوچ کو بھی جانتے ہیں، تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس اللہ کی بڑائی اس کی مرتبے کے مطابق ہمارے جیوں میں آ جائے، اس کے لیے بھائی ہمیں ہر حال میں اس دعوت کے بول کو اپنا وظیفہ بنانا پڑے گا، بار بار بولنا پڑے گا، بار بار سننا پڑے گا۔
ہر مجلس میں سننا پڑے گا، ہر مجلس میں بولنا پڑے گا۔ اللہ کی بڑائیوں کو بولنا، سننا، سمجھنا، سوچنا، یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ جنت کو بولنا، دوزخ کو بولنا، قبر کو بولنا، حشر کو بولنا، پل صراط کو بولنا، یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، جی لگانے کے لائق نہیں، جی لگانے کے لائق نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جی دل اللہ نے بنائے ہی اس لیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ لگایا ہے۔ امتحان ہے، اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیج دیا۔ دل اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ لگایا ہے۔ اس دل کا حق کیا ہے؟ اس دل میں اللہ کو بسایا ہے، اس دل کا حق یہ ہے۔ جسم کا حق کیا ہے؟ کہ جسم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حکومت دے دی ہے۔ میرا جسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی، میرا جسم اور مرضی کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی۔ دل اللہ نے اس لیے بنایا کہ دل میں اللہ کو بسایا جائے، اور یہ جسم اللہ نے اس لیے دیا کہ اس پر رسول اللہ کو حکومت دے دی ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ کہیں گے اس طرح کریں گے، جس سے آپ منع کریں گے اس سے رک جائیں گے، جو کرنے کا کہیں گے وہی کریں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی جی لگانے کے لائق نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ القیوم، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، ساری کائنات کا تھامنے والا ہے۔ اس ساری کائنات کی جتنی نقل و حرکت ہے، سورج چاند ستاروں کی، زمین آسمان کی، انسانوں کی، جنات کی، چرند پرند حیوانات کی، سب اللہ کی مرضی سے ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کام کر رہی ہے۔ جب تک اللہ کی بڑائی سمجھ نہیں آئے گی، اپنی چھوٹائی سمجھ نہیں آئے گی، ایمان سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ کی بڑائی کو سمجھنا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند اس کو آتی ہے، ہر آن ہر گھڑی ہر انسان کے دل پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دن آ رہا ہے، ابھی دن شروع ہو رہا ہے، رات آ گئی، دن رات کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو جو ہی رات پڑتی ہے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کے بیان میں بھی سکینہ نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ وقت ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قید سے آزاد ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، وہ ماضی حال مستقبل کی قید سے آزاد ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں، وہ جگہ کی قید سے آزاد ہے، اس کے لیے کوئی مکان مخصوص نہیں، وہ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے، ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا دیکھنا کامل ہے، اس کا سننا کامل ہے۔ زمین اس کی، آسمان اس کے، سورج چاند ستارے اس کے۔ ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے زمین بڑی نظر آتی ہے، آسمان بڑا نظر آتا ہے، لیکن اس آسمان کی کیا حیثیت، اس زمین کی کیا حیثیت؟ زمین کی آسمان کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ ایسے جیسے کہ بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر پہلے آسمان تک زمین سے مسافت کتنی ہے؟ پہلے آسمان سے زمین تک مسافت کتنی ہے؟ 500 سال۔ اور پہلے آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟
500 سال کی مسافت. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا مقابلہ. پہلے آسمان کا دوسرے آسمان سے مقابلہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہو. چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہو اور مسافت کتنی ہے؟ 500 سال کی مسافت. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال. دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت. دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال. اسی طریقے سے ساتواں آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، یہ بن گیا 3500 سال. اور 500 سال 7 آسمانوں کی موٹائی، یہ بن گیا 3500 سال. 7000 سال کی مسافت بنتی ہے 7ویں آسمان تک. 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر نور کے دریا، ان نور کے دریاؤں کی ایک ایک موج 7 آسمانوں 7 زمینوں سے بڑی. ان نور کے دریاؤں سے اوپر، نور کے دریاؤں سے اوپر عرش معلی، اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کا عرش. اس عرش سے، عرش کو اور پوری کائنات کو، وسع کرسیہ السماوات والارض، پوری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے اللہ کی کرسی، اللہ کی کرسی. اس کرسی کی بڑائی، اس کرسی کو اٹھانے والے فرشتے، کرسی کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے ہوں گے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے اور کرسی اٹھانے والے فرشتوں میں 140 پردے، 140 پردے، 70 پردے نور کے اور 70 پردے تاریکی کے. 70 پردے نور کے اور 70 پردے تاریکی کے. ہر پردہ 500 سال کی مسافت، ہر پردہ 500 سال کی مسافت. اور وہ فرشتے کتنے بڑے؟ ان کا سر کرسی کے ایک پائے کے اوپر کے سرے کے ساتھ، اور ان کے پاؤں 7ویں زمین کی تہ میں پتھر پہ ٹیکے ہوئے ہیں. 7000 سال کی مسافت. یہ تو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کا یہ بن گیا سلسلہ. اوپر تو 140 پردے ہیں، 140 پردے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی، 7 آسمانوں 7 زمینوں کی کرسی کے مقابلے میں کیا حیثیت کہ کرسی کے ایک پاؤں کے مقابلے میں ایک چھلے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. اس کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات، کتنے جہان بنائے، کتنی مخلوقات بنائی، وہ سب کی سب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. وہ ایک آن کی آن میں، گھڑی میں سب کو تباہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ سب کو چلا رہا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کا علم کامل، اس کی ذات کامل، وہ بے عیب ہے، وہ زندہ ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی. اس کی بڑائی کامل، اس کی بڑائی اتنی کامل کہ صبح سے لے کر شام تک اس کی بڑائی کے گیت پوری دنیا میں چل رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر وقت اس کی بڑائی کے بول بولے جا رہے. ہر مسجد اس سے مزین، ہر علاقہ اس سے مزین، ہر آبادی اس سے مزین. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اس اللہ کی بڑائی کے سامنے وہ بڑے بڑے فرشتے، جن فرشتوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اس کے سامنے جب جاتے ہیں تو اس کے خوف اور ہیبت سے چڑیا سے بھی چھوٹے بن جاتے ہیں. جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، جتنی مخلوقات،
ہر مخلوق اللہ کی مان کے چل رہی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تابع دار ہے، ہر مخلوق، سورج بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق، زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق، آج تک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سورج کو اللہ نے جب حکم دیا، روزانہ سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، پوچھتا ہے یا اللہ مجھے کیا حکم ہے، مغرب سے نکلنا ہے یا مشرق سے نکلنا ہے؟ روزانہ حکم ہوتا ہے، پھر سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اس کے حکم کی قوت، طاقت کو سمجھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سمجھ لیا وہ اپنی زندگی سے ناشنا ہو گئے، اپنی زندگی سے ناشنا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی ضروریات بھول گئے، اپنے مال کی قدر و قیمت بھول گئے، اپنے مال کی قدر و قیمت بھول گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، جیش العسرہ جب تنگی کا لشکر روانہ ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون اللہ کے راستے کے مہمانوں کی خدمت کرے گا، کون اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کو اللہ کے لیے دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ دوبارہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، تیرے لیے یہی نیکی کافی ہے۔ پھر عرض کیا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ جب اپنے مال میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ 100 اور اونٹ بما ساز و سامان کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ جب یہ جملہ بولا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے آئے اور حضور کی جھولی میں ڈالے۔ 1000 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان آج کے بعد تو کوئی گناہ بھی کرے تو تجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اب یہ ذرا حساب لگائیں، اب تو 100 اونٹ تو کہہ رہے ہیں، 1000 دینار کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بنتا کتنا ہے؟ بنتا کتنا؟ ایک اونٹ کم از کم 5 لاکھ روپے، ایک اونٹ کم از کم 5 لاکھ روپے۔ تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 5 کروڑ کے۔ کتنے کے؟ 5 کروڑ کے۔ اور 300 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 15 کروڑ کے۔ اچھا، یہ صرف اونٹوں کا حساب لگایا، سامان چھوڑ دیں جو ساز و سامان ساتھ دیا۔ 1000 دینار، 20 دینار 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ 20 دینار یہ تقریباً 15 لاکھ روپے 20 دینار کے حساب سے بنے گا، 15 لاکھ روپے۔ تو 100 دینار کا کتنا ہو گیا؟ 15 کو 10 سے ضرب دیں 1.5 کروڑ، اور 1.5 کروڑ کو 10 سے ضرب دے دیں تو کتنا بن گیا؟ 15 کروڑ۔ کتنا بن گیا؟ 15 کروڑ۔ تو 15 کروڑ یہ اور 15 کروڑ وہ، کتنا بن گیا؟ 4 جملوں پہ 30 کروڑ روپے ادا کر دیا۔ پھر اس کی نظر میں مال کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اس کے لیے مال لگانا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ خود ہی دیکھ لو۔ امتحان ان کو دے کے بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ایک کونے میں کھڑے ہو کے بولا اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام کو اتنی لذت آئی، انہوں نے اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے جو بول رہا تھا،
اس کے قریب گئے، اس سے کہا بھائی ایک مرتبہ اور یہ نام لے لو، اس میں مجھے بڑی لذت آئی۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تو میں ویسے نام نہیں دوں گا، آپ یہ بکریاں جو ہیں ان میں سے آدھی بکریاں مجھے دے دیں تو پھر اللہ کا نام لے لوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، بکریاں دے دیا۔ پھر بولا اللہ، ہمیں تو نام لیتے ہوئے نہ منہ بھرتا ہے نہ سننے والے کے کان میں لذت پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ایک اور مرتبہ نام لے لو۔ اس نے کہا اب آدھی بکریاں اور دو گے پھر لوں گا، آدھی بکریاں اور دے دی، کہا ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لے لو، پھر بولا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب یہ بکریاں چرانے کے لیے تمہیں کوئی نوکر بھی چاہیے ہوگا، کوئی خادم بھی چاہیے ہوگا، مجھے خادم رکھ لو، ایک اور مرتبہ اللہ کا نام لے لو۔ جب اللہ کی ذات کی بڑائی، اس کی قدر و منزلت دل میں آتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ پھر مال کی محبت دل میں نہیں رہتی، پھر ٹکوں پہ زبان کے بول نہیں بکتے، پھر ٹکوں پہ دوسروں کی عزتیں نیلام نہیں ہوتی، پھر ٹکوں کی وجہ سے اللہ کی ذات کو ناراض کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، ناممکن۔ ایمان جب اپنی حقیقتوں کے ساتھ آتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ نماز میں پھر جان پیدا ہوتی ہے۔ 20 سال نماز پہ محنت کی، کتنا عرصہ؟ 20 سال دھیان جمانے کے لیے، دھیان جمانے کے لیے بھئی میری نماز کامل بن جائے۔ ہم بھی غور کریں، ماشاءاللہ اوقات والا مجمع ہے، اکثر وقت لگاتے ہوئے 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، آج بھی نماز کی پہلی رکعت کی صورت یاد نہیں رہتی۔ بھئی پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی۔ ایمان تو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایمان والے کا پہلا دن اور دوسرا دن کبھی بھی برابر نہیں گزر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں استغفار بھی منقول ہے۔ استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ۔ آپ کو استغفار کی کیا ضرورت، آپ تو بخشے بخشائے معصوم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں فرمایا کرتے تھے؟ اس میں توجیحات میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ایک ایمان عام انسانوں کا، ایک ایمان فرشتوں کا، اور ایک ایمان انبیاء کا۔ عام انسانوں کا ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، فرشتوں کا ایمان دن بدن اوپر جاتا، فرشتوں کا ایمان ایک جگہ برقرار رہتا ہے، وہ اوپر بھی نہیں جاتا نیچے بھی نہیں آتا، اور انبیاء کرام کا ایمان دن بدن اوپر جاتا ہے، وہ کبھی نیچے نہیں آتا، دن بدن اس میں ترقی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دن بدن ایمان کی ترقی پر ہوتے تھے، ہر گزرا ہوا دن اگلے دن کے مقابلے میں کم نظر آتا تھا، اپنے ایمان کی وہ جو اعمال کی جو کمی ہوتی تھی اگلے دن کے مقابلے میں اس کو استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کمی نہیں تھی، پہلے دن کا عمل بھی وہ تو آپ کا عمل کس درجے کا ہوگا، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا۔ اب ہم سوچیں کہ میری نماز 4 مہینے لگانے سے پہلے، 6 روزہ لگانے سے پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے، میری نماز میں کتنی طاقت پیدا ہوئی، میں نے اپنی نماز میں محنت کر کے اپنا دھیان کتنا جمایا، کتنا دھیان جم گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تو جب نماز ملی تو خوشیاں منائیں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانوں سے لینے کا موقع ملا۔
موقع مل گیا، اب ہم اللہ سے براہ راست مانگ سکتے ہیں، براہ راست اللہ سے اپنے مسئلوں کا حل مانگ سکتے ہیں۔ تو اب نماز کے اندر یہ قوت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے تو گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں محنت کرنی پڑے گی، تب نماز میں جان پیدا ہوگی۔ ابھی تو ہم نے نماز کے فرائض واجبات بھی پوری طرح نہیں سیکھے، ہمارے تو نماز کے اندر قرات بھی ٹھیک نہیں، عمومی طور پہ مذاکروں میں بات۔ تو نماز ہماری جاندار کیسے بنے گی؟ اس کے لیے جو راستہ ہے وہ دعوت ہے۔ ایمان ترقی کرے گا، نماز ترقی کرے گی، ایمان ترقی کرے گا، اخلاق ترقی کریں گے، ایمان ترقی کرے گا، اخلاص ترقی کرے گا۔ کیونکہ ایمان ترقی کی طرف جا نہیں رہا، اس وجہ سے جو نماز ملی ہوئی ہے اسی پہ گزارا چل رہا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی تو ماشاءاللہ سارے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ نمازوں کے اندر جان پیدا نہیں ہو رہی، نمازوں کے اندر قوت پیدا نہیں ہو رہی۔ صحابہ تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بنجر زمین میں اللہ پاک سے چشمہ مانگ رہے ہیں، جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی زمین کو سیراب کروا رہے ہیں۔ میں بھی اپنی زندگی میں غور کروں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے کتنے مسئلے حل کروائے۔ وہاں تو بھوک کا مسئلہ بھی نماز سے حل ہو رہا تھا، ہر مسئلے کے لیے نماز پہ محنت جاری تھی، بچوں کی تربیت میں نماز تھی، بچوں کو نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا سکھایا جا رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، تبلیغ کی محنت تو آگے بڑھنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے کہ میرے اعمال میں ترقی پیدا ہو، دوسروں کے لیے تو اطلاع ہے۔ ہمارے عمومی طور پہ کچھ وصولیاں ہو گئیں، کچھ گشتیں ہو گئیں، کچھ ملاقاتیں ہو گئیں، اسی پہ اطمینان ہو جاتے، اپنی ترقی بھول جاتے ہیں، اپنی ترقی بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا شب جمعہ کا جو اہتمام ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے میری ظاہری باطنی ترقی ہو، ہماری فکریں جو منتشر ہیں وہ مجتمع ہو جائیں، ہماری زبان کے بول جو بکھر چکے ہیں وہ مجتمع ہو جائیں، ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے بولنا کیا ہے، ہماری سوچیں جو منتشر ہو چکی ہیں وہ مجتمع ہو جائیں، ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے سوچنا کیا ہے۔ بار بار مراکز کی طرف رجوع، بار بار اکابرین کی طرف رجوع کس مقصد کے لیے ہے؟ اس مقصد کے لیے ہے کہ جو ہماری فکریں بکھر گئیں، ہماری زبان کے بول بکھر گئے، ہمارے اعمال بکھر گئے، دوبارہ مجتمع ہو جائیں۔ کیونکہ انسان، عام انسانوں کا ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ محنت کریں گے تو بڑھے گا، نہیں کریں گے تو کم ہوگا۔ بار بار ماحول میں جڑنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ ہمارا ایمان اپنی سطح پہ برقرار رہے۔ اللہ کی قسم قبر میں بھوکے چلے گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا بھوکے کیوں آئے ہو۔ ننگے چلے گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا ننگے کیوں آئے ہو۔ بغیر گھر کے چلے گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا بغیر گھر کے کیوں مر کے آئے۔ ایمان کی کمی کے ساتھ موت آ گئی تو اللہ کی قسم مرتے ہی پٹائی شروع ہو جائے گی، مرتے ہی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ ہماری محنت اور صحابہ کی محنت میں فرق یہ ہے، صحابہ سب کچھ کر کے رویا کرتے تھے اور ہم کچھ نہ کر کے مطمئن ہیں۔ صحابہ تو سب کچھ لگا کے رویا کرتے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا، آخری وقت میں ان سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دو، اپنے زمین پہ سر کو دائیں بائیں گھما رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس سے اٹھے، گھر تشریف لائے اور فکر پیدا ہو گئی، بیوی بچوں سے بات میں مشغول ہوئے، فکر پیدا ہو گئی میرے ایمان کا کیا حال تھا پہلے اور اب کیا ہے۔ تو فوراً گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے،
انہوں نے بھی یہ نہیں کہا خیر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے آگے سے کیا کہا، یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے. دونوں حضور کی خدمت میں چلے گئے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہونے لگا، نفاق کا خوف ہونے لگا کہ آپ کے سامنے حالت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر میں حالت کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر یہی حالت ہر وقت پیدا ہو جائے تو فرشتے تم سے راستوں میں اور بستروں پہ مصافحہ کرنے لگیں. یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کو ہر وقت حضور کی مجلس میں رہ کے، حضور کی بات کر کے، حضور کے عمل پہ چل کے بھی اپنے اوپر نفاق کا خوف ہو رہا ہے. اور جہاں پہ ظاہر باطن ہی مختلف ہو، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، بول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، وہاں ہمیں اپنے اوپر نفاق کا خوف نہ ہو کہ اگر اس حال میں اللہ کے سامنے چلے گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ہر وقت فکر کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اس فکر میں رہیں جب تک ہمارا باطن ہمارا ظاہر برابر نہ ہو جائے، ہمارا قول ہمارا فعل برابر نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم کسی اور کام میں نہ لگیں. اس وقت تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی چیز گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لنگڑے، لیکن بیوی کا یہ جملہ سنا اپنے اوپر خوف ہونے لگا. بیوی اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ ان سب کے خامن تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، میرا تو مجھے لگ رہا ہے ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کیسے جائے حالانکہ لنگڑے ہیں، معذور ہیں. خوف اتنا غالب تھا کہ اسی وقت اٹھ کے نکل گئے. اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اہل کی طرف واپس نہ لوٹائیے، اپنے راستے میں قبول کر لیں. شہادت اللہ نے نصیب کر دی. تو یہ چیز تھی جو اللہ رب العزت کے راضی کرنے کا جذبہ تھا، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا جذبہ تھا، اپنے ایمان کی کمی کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھنا صحابہ کے لیے مشکل تھا. کہ آج پوری دنیا میں صحابہ کی بنی ہوئی قبریں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں. ہمارے بھی گھر بار تھے، ہمارے بھی بیوی بچے تھے، ہمارے بھی کاروبار تھے. مجھے ساتھی نے بڑی اچھی ترغیب دی کچھ دن پہلے، تو بہرحال چلے ایک الگ موضوع ہے، اس کے ٹائم لگ جائے گا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے کاروبار بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، زمین جائیداد بھی تھی، کتابوں میں تذکرے موجود ہیں، سب کچھ کیا. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ صحابہ کی قبریں کہاں گئی ہیں؟ اگر وہ کاروباری بن کے زندگی گزار رہے ہوتے تو ان کی قبریں مدینہ منورہ میں ہوتی. اگر وہ جاگیردار بن کے زندگی گزار رہے ہوتے تو ان کی قبریں مکہ مکرمہ میں ہوتی. اپنی جاگیریں چھوڑی، اپنے گھر بار چھوڑے، غنیمت میں ملنے والے سونے چاندی کے پہاڑ چھوڑے، سونے چاندی کے پہاڑ چھوڑے. اتنا مال ملا غنیمت میں، صحابہ کہتے تھے ہم اپنی ہڈیوں کا سرما بنا دیتے، اتنا مال حاصل. آج بھی صحابہ کے نام کے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں عرب کے اندر، آج بھی ان کے مال اتنے زیادہ تھے، آج بھی ختم نہیں ہوئے. لیکن اپنے مال کی نگرانی کے لیے مال کے اوپر نہیں بیٹھے. پوری دنیا میں قبریں بنوا کر اعلان کر دیا کہ ہم مال والے نہیں ہیں، ہم عہدے والے نہیں ہیں، ہم زمینوں جائیدادوں والے نہیں ہیں، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کام والے ہیں. مل جائے گی کھا لیں گے، نہیں ملے گی. پوری دنیا میں قبریں بنوا دی اور اعلان کر دیا
اعلان کر دیا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا میں 36,000 صحابہ کی قبریں اردن میں، 5,000 صحابہ کی قبریں مصر میں، 11 صحابہ کی قبریں لیبیا میں، 36 صحابہ کی قبریں ساؤتھ افریقہ میں، اور 6 صحابہ کی قبریں انڈونیشیا میں، اور 70 صحابہ کی قبریں افغانستان میں، 80 صحابہ کی قبریں ہندوستان میں، 27 صحابہ کی قبریں پاکستان پشاور میں، 3 صحابہ کی قبریں سکھر میں، 3 صحابہ کی قبریں گلگت میں، 5 صحابہ کی قبریں چائنا میں، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دمشق میں، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ترکی استنبول میں۔ کیا لینے گئے تھے؟ مال زیادہ تھا، کاروبار کے لیے گئے تھے؟ نہیں، مال کے بڑھانے کی تو ان میں فکر ہی نہیں تھی۔ جس طرح رات کی بات آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے، جھولی بھر کے دے دی، کہتے ہیں جس کو دے رہا ہوں اس سے لے لوں گا، جس کو دے رہا ہوں اس سے لے لوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم دنیا دار بن کے نہیں آئے، ہم مالدار بن کے نہیں آئے، مالدار بننے کے لیے نہیں آئے، ہم عہدے دار بننے کے لیے نہیں آئے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا محنتی بنا کر بھیجا۔ خود بھی پورے دین پر چلنا ہے، پوری امت تک پورے دین کو پہنچانے کی محنت کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے بھئی ہر ساتھی اپنے آپ کو اس کام کا سمجھے۔ سب سے پہلا جذبہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو ہیں ہی اسی کام کے، ہم تو ہیں ہی اسی کام کے۔ صحابہ تو اس کام سے قرضہ لے کر دنیا کے کام کرتے تھے، اس کام سے اجازت لے کر دنیا کے کام کرتے تھے، اور ہم اپنی دنیا سے بھیک مانگتے ہیں 3 دن کی، اپنی دنیا سے بھیک مانگتے ہیں 4 مہینے کی، اپنی دنیا سے بھیک مانگتے ہیں سال کی 7 مہینے کی۔ جو ہے ہی اس کام کا، اس کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو ہیں ہی اس کام کے، جو عزم کرتے ہیں ہم اسی کام کے ہیں، ہماری جان بھی اس کام کی، ہمارا مال بھی اس کام کا، ہماری زندگی بھی اس کام کی، وہ ہمت فرما کے کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ۔ ہم ہیں ہی اسی کام کے، ہماری جان بھی اس کام کا، ہمارا مال بھی اس کام کا، ہم ہیں اسی کام کے، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا اڑنا بچھونا ہے، ہماری زندگی موت اس کام کے لیے۔ فرماؤ بھائی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو سارا ہی مجمع تیار ہو گیا، ہمت